میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس روایت میں کس قدر عبرت ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا نوجوان نزعہ کے وقت کلمہ ادا نہیں کر پا رہا جب تک اس کی ماں نے اس سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ حکایت ہمیں ماں باپ کے متعلق جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خبردار ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ ماں یا باپ دونوں روٹھ گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے تو کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کو خوش رکھنا، ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کا ادب، ان تمام عنوانات پر اور دیگر عنوانات پر ارشادات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ہے، اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 12، 13، 14، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، سورہ لقمان آیت نمبر 14، سورہ نوح آیت نمبر 28، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، اور اسی طرح قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے آداب، والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی ساری آیات کا بیان اس مختصر سے وقت میں انتہائی مشکل ترین ہے، لہذا سورہ لقمان میں جو کچھ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے، تھوڑا آگے کیا تاکید فرمائی؟ یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تاکید فرمائی؟ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اپنے حق کے ساتھ رب کریم ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہا۔ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی، اس نے والدین کی شکر گزاری کر لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ کسی کو نہ پوچھو اللہ کے سوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے مذاہب آئے تمام مذاہب میں یہ بات متفق تھی کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق، ان کے حسن سلوک کا بیان، یہ تمام مذاہب میں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آپ نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی اور ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ بھلائی کو جمع فرما رہا ہے، یعنی اس کے متعلق ارشاد ایک ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق، اللہ فرماتا ہے میرا حق مانو اور والدین کا حق مانو۔ جب ہم اس ارشادات پر غور کرتے ہیں تو ماں باپ کی اہمیت
ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، بڑی وضاحت ہوتی ہے، لہذا چند وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں، اور یہ وجوہات تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی، جس کا مضمون کچھ یوں ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو وجوہات بیان ہے ان میں سے چند وجوہات بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری پیدائش کے بعد ہے۔ جو ہماری پیدائش کے بعد ہم نے جو نعمتیں رب کائنات کی دیکھی ہیں یہ ہماری پیدائش کے بعد ہے، اور ماں باپ ہماری پیدائش کا سبب ہے، لہذا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلا واسطہ ہمارے ماں باپ ہے، لہذا رب تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا احسان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس کا اپنے بندوں کو پالنا بلا طمع ہے، کوئی طمع لالچ نہیں۔ ایسے ہی ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بغیر لالچ اور بغیر طمع کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ یہاں کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے گا کہ اولاد کمائے گی، کما کر کھلائے گی، ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماں باپ کو نہیں پتا کہ کتنی اولاد کماتی اور کتنی اولاد کھلاتی ہے؟ ماں باپ کو سب پتا ہے۔ چلے وہ کمائے گا وہ کھلائے گا، جس کا ذہن اچھا ہے، جو کیا رہا ہے، معذور نہیں ہے۔ کیا ماں باپ اپنے معذور بچوں کی پرورش نہیں کرتے؟ کیا اندھے بچے کو نہیں پالتے؟ کیا گونگے بچے کو نہیں پالتے؟ کیا لنگڑے بچے کو نہیں پالتے؟ بلکہ بچہ جب پیدا ہو، اور ایسی بیماریاں لے کر بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپے کے اخراجات آ جاتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کتنے بچوں کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں؟ وہ سیلی تھیما کی شاید بیماری کہلاتی ہے، سیلی تھیما، شاید اسی طرح کی کوئی بیماری ہے جس میں بچے کو مسلسل خون چڑھتا رہتا ہے، اور وہ بچہ اتنا سا تو ہے۔ آخر ماں باپ اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی حیات کی جستجو کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آج کل تو بچے شوگر کی بیماری لے کر پیدا ہو رہے ہیں، آج کل کے بچوں کو پیدائشی بیماریاں کتنی لاحق ہو رہی ہیں۔ پھر کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ان کے علاج ہوئے، کوئی بھی معاملہ ہوا، لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں جب یہ بچہ آتا ہے تو معذور آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کبھی بول نہیں سکے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں کبھی چل نہیں سکے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سوچ نہیں سکے گا، اس کی عقل معاف ہو چکی ہے۔ کیا ماں باپ ایسے بچوں کو نہیں پالتے؟ کون سی طمع ہے؟ وہ کون سی لالچ ہے؟ جڑوا بچے چپکے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، بظاہر ماں باپ کے لیے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، بظاہر اگر لالچ اور طمع کی بات کی جائے ماں باپ ان بچوں کو بھی پالتے ہیں۔ تو ماں باپ بغیر طمع بغیر لالچ کے پالتے ہیں۔ اور رہی جنت اور دوزخ، تو کافر بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، نہ کافر جنت پر ایمان لایا نہ دوزخ پر ایمان لایا، کیسے کفار ہیں؟ وہ بھی تو بچوں کو پالتے ہیں۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طمع بغیر لالچ کے اپنے بندوں کی پرورش فرماتا ہے، اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے، بندوں کو انعام فرماتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی بغیر طمع اور بغیر لالچ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یوں ماں باپ کے حقوق کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی مؤثر ہے اور ماں باپ ظاہری مؤثر ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے نافرمان بندوں پر انعام فرماتا ہے اور ان پر انعام فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ملول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے انعام روکتا نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی نافرمان اولاد پر اپنی شفقت اور اپنی خیر خواہی کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ نمبر 5، جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے، ہر بندے کا خالق ایک ہی، ہمارا رب ایک، جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی اولاد کے دو ماں یا دو باپ نہیں ہو سکتے۔